بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کھل گئی ہے اتوار کے دن بھی اور 6 ججز بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہم درخواست منظور ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جو کاغذات نامزدگی تھے اس کے حوالے سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کل ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا، وہ تھا فواد چودھری کے حوالے سے۔ فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تھے، اور کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے بعد یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ ان کی اہلیہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے، تو اس پر پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی منظوری کا حکم نامہ واپس لیے جانے کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ الیکشن ٹرائبونل نے فواد چودھری کی اہلیہ کی 3 غیر ملکی دورے اور 9 بینک اکاؤنٹس سامنے آنے کے بعد ہبہ چودھری کے خلاف اعتراضات کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں جہلم کے صوبائی حلقے سے انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ہبہ چودھری کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جب واپس لے لیے تو پھر الیکشن ٹرائبونل نے کیوں فیصلہ دیا ہے۔ ایف آئی اے نے ہبہ چودھری کے غیر ملکی دوروں اور اسٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ ہبہ چودھری نے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی دورے چھپائے تھے۔ اس سلسلے میں ہبہ چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد اور انہیں نااہل کیے جانے پر فواد چودھری کو بھی دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کی منظوری کاغذات نامزدگی کی منظوری کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی ریورس کر دیا ہے اور دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ فواد چودھری کے انہیں 60 اور 61 سے منظور کاغذات کا حکم نامہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے کاغذات میں اپنی بیوی کے بینک اکاؤنٹس، اثاثے، غیر ملکی دورے چھپائے۔ الیکشن ٹرائبونل نے فواد چودھری کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بھی حقائق چھپانے پر نااہل قرار دیا جائے، اس کا جواب دیں، تو معاملہ ان کے لیے کافی گمبھیر ہو گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اب جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، ریٹرننگ افسران کے بعد پہلے جسٹس سلطان تنویر صاحب تھے بہاولپور بینچ کے، اور اب جسٹس جو طارق ندیم صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جو پرنسپل سیٹ ہے، انہوں نے اس وقت صبح سویرے جو 2 بڑے فیصلے دیے ہیں، اور ابھی فیصلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آج لاہور ہائی کورٹ کھلی ہے، تو اس میں جو فیصلے دیے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جس رہنما کے بھی کاغذات نامزدگی اپیلیٹ ٹرائبونل سے بھی خارج ہوں گے، اپیلیں خارج ہوں گی، تو ان کے پاس اگلی ریمیڈی ہے 9 جنوری سے لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے ان ریٹ پٹیشنز کو جو اپیلیٹ ٹرائبونل کے فیصلوں کے خلاف دائر کی جائیں گی، جس میں ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا اور جس میں اپیلیٹ ٹرائبونل کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ دی آنریبل چیف جسٹس ہیز بین پلیزڈ to order that larger bench comprising the following honorable judges is constituted to hear writ petition inter alia filed against the orders judgments rendered by the election tribunals in election appeals against the orders of the returning officers accepting or rejecting the nomination papers of the candidates for the general election 2024 to the National Assembly, Provincial Assembly and the reserved seats for the women and non-Muslims. آنریبل مسٹر جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں یہ تمام سینئر ججز پر مشتمل ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا ایک بیلنسڈ لارجر بینچ ہے، اور آگے چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا لیکن جو معزز ججز ہیں بیلنسڈ ایک بنایا گیا ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی اس میں ہیں، چونکہ علی باقر نجفی پورے کا پورا یہ دیکھ چکے ہیں جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نامینیشن پیپرز جمع کروانے کا، پھر ان کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ، ان کے اغوا، ہراساں، یہ سارے معاملات وہ دیکھ چکے ہیں، اور وہ رات 9 10 بجے تک عدالت انہوں نے کھولے رکھی۔ وہ اس میں ممبر ہیں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، سینئر جج ہیں، بہت ہی کمپیٹنٹ جج ہیں شاہد بلال حسن، وہ اس کا حصہ ہیں۔ جسٹس فیصل زمان خان صاحب جن کے نیوٹرل ہونے پہ اور جن کی جو کمپیٹنسی پہ کسی کو شک نہیں ہے، اور پھر جسٹس جواد حسن صاحب جو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ تو یہ 5 رکنی بینچ ہے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں، اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بینچ ہائی کورٹ میں نہیں بن سکتا تھا، لیکن اب جو فیصلے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سامنے نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ اب جن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں اپیلیٹ ٹرائبونل سے بھی،
ان کے خلاف جو اپیل ہے یا ریٹ پٹیشن ہے وہ دائر ہوگی اس 5 رکنی بینچ میں، اور پھر آخری ریمیڈی ہوگی سپریم کورٹ۔ ابھی 2 ریمیڈیز موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما صنم جاوید کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا ہے جسٹس طارق ندیم نے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کا یہ فیصلہ ہے۔ این اے 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ چونکہ مریم نواز کے خلاف مریم نواز کے حلقے میں مریم نواز کو للکار کے صنم جاوید نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اس وجہ سے مسترد ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے نواز شریف کے سامنے کاغذات نامزدگی دیے، وہ بھی مسترد کر دیے گئے، اپیلٹ ٹرائبونل سے بھی وہ مسترد کر دیے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے مد مقابل اگر کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو یہ نظام اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس نظام نے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، بھلے آئین کیا کہتا ہے، بھلے قانون کیا کہتا ہے، بھلے الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، جمہوریت کیا کہتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کیا کہتے ہیں، لیکن جہاں نواز شریف اور مریم نواز کے مد مقابل کوئی ہوگا تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو یہ نظام کسی صورت بھی اہل نہیں ہونے دے گا۔ صنم جاوید کا یہی قصور ہے کہ وہ مریم نواز کے سامنے آئیں۔ اپیلٹ ٹرائبونل نے کاغذات نامزدگی جو مسترد کی ہیں 2 اعتراضات لگائے گئے ہیں، اور یہ بڑے کمزور اعتراضات ہیں، جس کی بنیاد پر چونکہ میڈیا کہنے لگ گیا ہے کہ جی صنم جاوید الیکشن کے لیے نااہل ہو گئی ہیں، ابھی ان کے پاس 2 ریمیڈیز موجود ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ 21 دسمبر کو اب صنم جاوید جیل میں ہیں، کتنی مشکل سے ایک ہفتہ لگا کے تو ان کے والد نے وہ کاغذات نامزدگی ان سے اٹیسٹ کروائے ہیں، تو وہ کو آسان تو تھا نہیں، دستخط نہیں ہو رہے تھے۔ 21 دسمبر کو کاغذات نامزدگی دستخط کروائے اور 22 دسمبر کو جمع کروائے، تو یہ ایک دن بعد کیوں جمع کروائے، یہ اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صنم جاوید کا سنگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا، جو وہ انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں جمع کروایا ہے۔ اب وہ جیل میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے اکاؤنٹ کھولنا اور ان کے لیے سارے معاملات یہ ہماری عدالتوں کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض میں بطور قانون کا طالب علم معزز جج صاحب کے، چونکہ وہ بطور جج آف ہائی کورٹ نہیں بیٹھے، وہ جج آف اپیلٹ ٹرائبونل بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ بڑے کمزور گراؤنڈز تھی جن کی بنیاد پر معزز عدالت نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اور دوسری جانب حماد اظہر کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہ بھی جب 5 رکنی بینچ کے سامنے جائے گا تو وہ اڑ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس علی باقر نجفی کے حکم پر پہلے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اغوا کر لیا گیا، پھر اس کے بعد علی باقر نجفی نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ابو ذر سلمان خان نیازی کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے آپ وہاں خود جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، تو وہ جب خود کاغذات نامزدگی جمع کروائیں ان کو نہ کروانے دیے گئے، اس پر توہین عدالت الگ سے دائر کی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملے گا۔ عمران خان کی حد تک تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کاغذات نامزدگی اپیلٹ ٹرائبونل سے منظور ہوں گے۔ عمران خان کا معاملہ الگ ہے، وہ آپ جب خبر سنیں گے تو وہ آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ معاملہ میکسیمم یا 5 رکنی بینچ یا سپریم کورٹ میں جا کے ہی دیکھا جا سکتا ہے، وہ اپیلٹ ٹرائبونل نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ اب دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان، ان کی جانب سے ان کے خلاف جو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس تھا، اس میں عمران خان کی خلاف ریفرنس بھی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی کل، اور درخواست ضمانتوں پر بھی سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کورٹ روم میں سماعت کی۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی ٹیم کے ہمراہ اور عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا پیش ہوئے۔ جو نیا پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے امجد پرویز صاحب، جو نواز شریف کے وکیل ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، اب وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے بغیر اطلاع دیے عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جب کیس تھا ٹرائل جج ہمایوں دلاور کے پاس، اور خواجہ حارث نے پیش ہونا تھا اور 12 بجے تک وہ پیش نہیں ہوئے، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا یہاں ضمانتوں پر، اور یہ ضمانتیں ایک جو عمران خان کی ضمانت ہے وہ 7 دسمبر سے 12 دسمبر اور 12 دسمبر سے جو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 20 دسمبر کو عمران خان نے توشہ خانہ میں ضمانت کی درخواست دائر کی، اور 30 نومبر سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں ضمانت پینڈنگ ہے۔ ایک جو درخواست ضمانت ہے اس کو 5 ہفتے ہو گئے ہیں، دوسری ضمانت کی بعد از گرفتاری کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور جو جج صاحب ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے، اور نیب پروسیکیوٹر اسی طریقے سے معاملے کو لٹکا رہے ہیں۔
डिप्टी प्रोसिक्यूटर का जोर था कि जी फ़र्द जुर्म आयद करें, फ़र्द जुर्म आयद करें। लतीफ़ खोसा ने कहा खुदा का खौफ करो, पहले ज़मानत बाद गिरफ्तारी तो डिसाइड करो। आपको ट्रायल की पड़ी है, इधर उनका जो बेसिक राइट है वो आप दे नहीं रहे, तो पहले आप ज़मानत बाद गिरफ्तारी डिसाइड करो। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशा खाना केस में रेफरेंस की नकूल फरामी को 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा जी पहले आप डिसाइड करें ज़मानतें, फिर हम आगे चलेंगे। अदालत ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई और दरख्वास्त ज़मानतों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी की। इमरान खान की अहम दरख्वास्त मंजूर हुई है और वो बेटों से टेलीफोन गुफ्तगू की थी। इमरान खान की बच्चों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। इमरान खान की अपने वकील बैरिस्टर गौहर अली खान से तवील मुलाकात की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में मलिक रियाज की जानिब से उनके वकील फ़ारूक अचनायक पेश हुए। फ़ारूक अचनायक ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी, दूसरी दरख्वास्त हाज़िरी से इस्तिस्ना की थी, तीसरी दरख्वास्त मलिक रियाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की थी। अदालत ने मलिक रियाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वीडियो लिंक और हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें उन्होंने वापस ले लीं। अदालत ने रिमार्क किया कि जब तक मुल्ज़िम अदालत में खुद पेश नहीं होता इस्तिस्ना नहीं दे सकते। वो सिर्फ नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठे थे और बैरून मुल्क और इसी जज मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के वारंट मुअत्तल किए थे जब वो बैरून मुल्क थे, और उनको ताकि वापसी पर गिरफ़्तार न किया जाए, तो यहाँ तक उनको रिलीफ नहीं दिया गया और दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम सामने आया है, वो आज इतवार के दिन छुट्टी को ख़त्म कर दिया है। कैंसलेशन ऑफ हॉलीडे ऑन सैटरडे 7 जनवरी 2024। आज 6 जजेस बैठे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। सिंस द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स रिगार्डिंग रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ candidates for general election 2024 to the National Assembly, all provincial assembly constituencies and seats reserved for women and non-Muslims shall work on Sunday 7th January. So neither any research officer nor any staff members or principal seat as well as the at benches shall avail holiday on the said date. It is clarified that non-compliance or deviation from instruction shall entail disciplinary proceedings. कि किसी को पूरी लाहौर हाई कोर्ट में तमाम बेंचेस में कोई छुट्टी नहीं होगी और जो इतवार वाले दिन छुट्टी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इतवार वाले दिन अदालत खुली रहेगी और वो अदालत फैसले कर रही है। आज शाम तक ट्राइब्यूनल खुले होंगे। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट है वो सामने आ रही है वैसे वैसे आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। लेकिन इमरान खान की तोशा खाना में जो दरख्वास्त है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वो मंजूर कर ली गई है। इमरान खान की बेटों से मुलाकात की और टिकटों के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान से तवील मुलाकात की भी जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।